مرجیہ کے حوالے سے ابن حزم کا یہ موقف ہے ان اقرب فرقہ الی اہل السنہ ہم اصحاب ابی حنیفہ۔ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین کے نام سے معروف کتاب ہے، وہ کہتے ہیں مرجیہ کے 9 فرقے ہیں، اس میں سے احناف بھی ایک فرقہ ہے، اور یہ بات ابن حزم نے بھی مان لی ہے کہ مرجیہ تو اہل حدیث اور اہل سنت سے بڑی دور ہے، کیونکہ مرجیہ کیا کہتے ہیں؟ مرجیہ کہتے ہیں شراب بھی پیو، زنا بھی کرو، کچھ بھی آپ کرو، صرف لا الہ الا اللہ پڑھو تو بس آپ کامیاب ہے۔ اس لیے ایک سلف کے ایک عالم کے پاس ایک شخص آیا کہ الیس لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، کیا لا الہ الا اللہ جنت کی چابی نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جنت کی چابی ہے، لیکن چابی کے دندان ہوتے ہیں، دندان اگر خراب ہو جائے تو آپ کے لیے دروازہ نہیں کھول سکتا، آپ کے لیے تالا نہیں کھولتا، تو لہٰذا اعمال ضروری ہے، وہی سمجھ رہا تھا۔ اور احناف آج تک وہ کوشش کرتے ہیں کہ عمل کو خارج کرے ایمان سے، یہ مرجیہ کا موقف تھا۔ تو مرجیہ میں بہت سارے فرقے ہیں، مرجیۃ الفقہاء ہے، اور ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی بدنام ہے کہ وہ مرجیہ میں سے تھے، کیونکہ حماد سے علم حاصل کیا تھا، اور حماد مرجیہ میں سے اساتذہ سے۔ لیکن یہ بات یاد رکھے، امام ابو حنیفہ میں ارجاء پایا جاتا تھا، احناف میں بھی ارجاء پایا جاتا ہے، لیکن ان کا ارجاء اتنا خطرناک نہیں ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ایمان ہے نا، یہ 2 چیزوں کا نام ہے، تصدیق بالقلب اور اقرار باللسان، اور عمل اتنا ضروری نہیں، شرط نہیں ہے عمل کی وجہ سے کوئی کافر نہیں ہو جائے۔ اور ہمارے اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ ایمان مرکب ہے، اور 3 چیزوں کا نام ہے، عمل بھی اس میں داخل ہے، اور عمل 2 طرح کا ہے، کچھ عمل مکفر ہے، کچھ عمل مفسق ہے۔ آپ کسی کو گالی دے دیں تو یہ عمل ہی مفسق ہے، آپ صرف گنہگار ہو جائیں گے، اور پیغمبر کو گالی دیں گے تو عمل ہے نا، لیکن کافر ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ عمل ایک مہم شرط ہے، اور عمل کی وجہ سے کبھی انسان دین سے خارج ہو سکتے ہیں، تو عمل کا ایمان کے ساتھ۔ شیخ بدر الدین رحمہ اللہ نے یہ جو کتاب لکھی ہے التوام المرعشہ کے نام سے، جو میں نے پختو زبان میں ٹرانسلیٹ بھی کیا، اس میں 36 مثالیں ذکر کی ہے کہ مقلدین قرآن حدیث میں کتنے تحریفات کرتے ہیں، حتیٰ کہ ابن قدامہ حنبلی کتنا بڑا عالم ہے، وہ بھی قرآن حدیث میں تحریف کرتے ہیں۔ اس میں کہتے ہیں کہ احمد سہانپوری دیوبندیوں کے ایک عالم ہے، قرآن مجید کے ایک آیات میں اسی مسئلے کی وجہ سے تحریف کرتا ہے کہ وہ عمل کو ایمان سے خارج کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیات ہے نا، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، واو کے ساتھ ہے، اس نے قرآن کو چینج کر دیا، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ فَيَعْمَلْ صَالِحًا، واو کو فا سے چینج کر دیا، اور فا جمع کے لیے نہیں آتا، واو جمع کے لیے آتا ہے۔ مطلب وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ عمل ایمان سے خارج ہے، اگر واو آ جائے تو پھر عمل اور ایمان دونوں سیم ہے ایک دوسرے۔ جب آپ کہتے ہیں جاء زید و محمد، دونوں آئے ہیں، دونوں ضروری ہے، لیکن جب آپ فا کو کر دیں تو فا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ عمل خارج ہے ایمان سے۔ اس وجہ سے شیخ بدر الدین کہتے ہیں کہ دیوبندی لوگوں نے قرآن اور حدیث میں تحریفات اس وجہ سے کی کہ قرآن میں واو کو فا سے چینج کر رہے ہیں، اور یہ ان کا ایک اچھا غصہ تھا ان کے اوپر۔ واقعی توام مرعشہ عربی زبان میں موجود ہے، مقبول احمد کی تحقیق سے کو دیکھ سکتے ہیں، بالکل اس میں وہ مثالیں موجود ہے باقی، یہ کوئی ان سے غلطی نہیں ہوئی ہے، بار بار وہ کتاب چھپ گئی ہے، شیخ کہتے ہیں بار بار یہ اسی وجہ سے وہ استدلال کرتے ہیں۔